بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 38 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم منادہ کا اعراب پڑھیں گے کہ منادہ کا اعراب۔ تو آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ بتائیں گے آپ حضرات کو کہ منادہ کا اعراب 4 ہے۔ نمبر 1، مبنی بر علامت رفع، جب منادہ مفرد معرف ہو یعنی منادہ مرفوع ہوگا، منادہ مبنی ہوگا علامت رفع کے ساتھ۔ یہ کن کن صورتوں میں ہوگا؟ جب منادہ مفرد معرفہ ہو، نمبر 2 منادہ مضاف ہو، نمبر 3 منادہ مشابہ مضاف ہو۔ تو ان صورتوں میں منادہ مبنی بر علامت رفع ہوگا، جیسے یا زیدو۔ دوسری صورت معرب مجرور، یعنی منادہ معرب مجرور ہوگا، اور یہ اس صورت میں ہوگا جب منادہ پر لام استغاثہ داخل ہو، جیسے یا لزیدن۔ اب یہاں پر یہ لام استغاثہ ہے، تو اس کی وجہ سے یہ منادہ مجرور ہوگا۔ تیسری صورت منادہ مبنی بر فتح ہو، یعنی منادہ جو ہے وہ مبنی ہو علامت فتح کے ساتھ۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب منادہ کے آخر میں الف استغاثہ لاحق کیا جائے، جیسے یا زیدہ۔ چوتھی صورت کہ منادہ معرب منصوب ہو، یہ 3 صورتوں میں ہوتا ہے۔ منادہ مضاف ہو تو یہ اس صورت میں معرب منصوب ہوگا۔ نمبر 2 منادہ مشابہ مضاف ہو، تو اس صورت میں بھی یہ معرب منصوب ہوگا، جیسے یا طالعا جبلا۔ اور نمبر 3 منادہ نکرہ غیر معینہ ہو، تو اس صورت میں بھی یہ منادہ مفرد منصوب ہوگا، جیسے یا رجلا خذ بیدی۔ اس کے بعد پھر مصنف علیہ رحمہ ایک فائدہ ذکر کریں گے۔ ہم نے پڑھا کہ منادہ پر جب لام استغاثہ داخل ہو تو اس صورت میں مجرور ہوتا ہے، جب الف استغاثہ داخل ہو تو اس صورت میں یہ منصوب ہوتا ہے۔ تو یہ لام استغاثہ یا الف استغاثہ کی تعریف جائے، یعنی لام استغاثہ یا الف استغاثہ وہ لام اور وہ الف ہے جس کے ذریعے مدد طلب کی جائے، جیسے یا زیدہ یا لزیدن۔ دوسرا فائدہ مصنف علیہ رحمہ یہ ذکر کریں گے کہ اگر حرف ندا کے بعد معرب باللام آ جائے تو حرف ندا اور معرب باللام کے درمیان ایہا یا ایتہا کا اضافہ کرنا ضروری ہے، تاکہ 2 اعلی تعریف ایک ساتھ جمع نہ ہو۔ ایو بھی اعلی تعریف ہے اور الف لام بھی اعلی تعریف ہوگا، جیسے یا ایہا الرجل میں۔ تو اس صورت میں 2 اعلی تعریف ایک ساتھ جمع ہوں گی، اور یہ کلام عرب میں پسندیدہ نہیں۔ اس لیے اس صورت میں یا اور الف لام کے درمیان اگر مذکر کے لیے ہو تو ایو، اگر مؤنث کے لیے ہو تو ایتہا کا اضافہ کرنا ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْمُنَادَى عَلَى أَقْسَامٍ، منادہ چند اقسام پر ہیں۔ یہاں پر منادہ کی یہ جو تقسیم مصنف علیہ رحمہ نے کی ہے، تو یہ تقسیم باعتبار اعراب کے ہے، یعنی منادہ کا اعراب مختلف ہے، تو اس لیے اس مختلف اعراب کی وجہ سے منادہ کی اقسام بھی مختلف ہو جاتی ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے منادہ کی اقسام ذکر کر کے پھر اس کے بعد ان ہر قسم کا اعراب ذکر، لیکن یاد کرنے کا آسان طریقہ وہی ہے جو میں نے عزیز طلبہ آپ حضرات کو خلاصہ میں بتا دیا کہ اعراب کے اعتبار سے منادہ کی 4 قسمیں ہیں، یعنی منادہ کے اعراب 4 ہے: مبنی بر علامت رفع، مبنی بر علامت فتح، اور مفرد مجرور، اور مفرد منصوب۔ تو یہ 4 اعراب ہے، اور ہر اعراب کے آگے قسم ذکر ہے۔ تو اس طریقے سے یاد کرنا انتہائی آسان ہے۔ بہرحال کتاب والی طرز بھی بڑی زبردست ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو فرماتے فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً، اگر منادہ مفرد ہو، معرفہ ہو، تو یہ شرط ہے یبنا علی علامت رفع، یہ اس کے لیے جزا ہوگا، تو یہ مبنی بر علامت رفع ہوگا۔ یعنی منادہ اگر مفرد اور معرفہ ہو تو یہ مبنی بر علامت رفع ہوگا۔
پھر علامت رفع جیسے کہ مقدمہ میں گزر چکا ہے، ضمہ بھی ہے علامت رفع، الف بھی ہے علامت رفع، اور واو بھی ہے علامت رفع. تو مصنف علیہ رحمہ ضمہ، الف اور واو تینوں کی مثال ذکر کریں گے. تو فرماتے کا ضمت علامت رفع جیسے کہ ضمہ ہو، ونحوها اور اس جیسے یا زیدو، یا حرف ندا قائم مقام بعدو فعل، اور زید منادہ مفرد معرفہ مبنی بر علامت رفع منصوب محلاً برائے فعل محذوف کے ادعو باشد. ویا رجل یہ بھی منادہ مفرد معرفہ کی مثال ہے. ویا زیدان ویا زیدون، یا زیدان یہ منادہ مثنیٰ کی میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ منادہ مبنی بر علامت رفع ہوگا تو یہ علامت رفع کبھی ضمہ کی صورت میں ہوگی اور کبھی الف کی صورت میں، جیسے یا زیدان. جی تو منادہ مفرد ہو اور مبنی بر علامت رفع، اس کی مثال مصنف علیہ رحمہ نے ذکر کی ہے یا زیدان. اور منادہ مفرد ہو معرفہ ہو اور اس کی مبنی بر علامت وہ ہو تو اس کی مثال مصنف علیہ رحمہ نے یا زیدون ذکر کیا ہے. عزیز طلبہ، ایک اعتراض آپ حضرات یہاں کر سکتے ہیں. وہ اعتراض یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ مبنی بر علامت رفع اس صورت میں ہوگا کہ جب منادہ مفرد ہو اور معرفہ ہو. تو یا زیدان اور زیدونہ یہ تو چلو معرفہ تو ہیں لیکن یہ مفرد تو نہیں ہے. زیدان اس میں مثنیٰ ہے اور زیدونہ یہ جمع ہے. تو عزیز طلبہ، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مفرد کئی چیزوں کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. مفرد بول کر کبھی کلمے سے احتراز ہوتا ہے، مفرد بول کر کبھی تثنیہ اور جمع سے احتراز ہوتا ہے، اور مفرد بول کر کبھی مضاف یا شبہ مضاف سے اعتراض ہوتا ہے. تو منادہ کی بحث میں جب منادہ کو مفرد کہا جاتا ہے تو اس سے احتراز جو ہے وہ مضاف یا مشابہ مضاف سے ہوتا ہے، یعنی تثنیہ اور جمع سے احتراز یا کلمے سے احتراز نہیں ہوتا. تو یہاں پر منادہ مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، تو اس لیے یا زیدان اور یا زیدونہ یہ مثالیں دینا درست ہے. وَيُخْفَضُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ، اور فرماتے ہیں منادہ کو جر دیا جائے گا لام استغاثہ کی وجہ سے. اگر منادہ مفرد معرفہ اور اس پر لام استغاثہ داخل ہو جائے تو یخفض بلام الاستغاثۃ، تو لام استغاثہ کی وجہ سے اس کو جر دیا جائے گا، جیسے یا لزیدن یا لزیدن. تو یہاں پر یا حرف ندا قائم مقام بعدو فعل اور لام تاکید برائے استغاثہ، اور زیدن منادہ مفرد معرفہ مجرور بکسرہ لفظاً، منادہ مفرد معرفہ مجرور بکسرہ لفظاً. تو یہاں پر زید منادہ پر جو جر آیا ہے یہ لام استغاثہ کی وجہ سے آیا ہے. وَيُفْتَحُ بِإِلْحَاقِ أَلِفِهَا، فرماتے ہیں کہ منادہ کو فتح دیا جائے گا الف استغاثہ کے آخر میں ملحق ہونے کی وجہ سے. یعنی اگر منادہ مفرد معرفہ کے آخر میں الف استغاثہ آیا تو اس صورت میں منادہ پر فتحہ پڑھنا ضروری ہوگا، جیسے یا زیدہ ہو یا زیدہ ہو. یاد رکھیں عزیز طلبہ، یہ ہو ضمیر یا زیدہ پڑھیں گے، ساکن پڑھیں گے، اور یہ لانا اس لیے ضروری ہے تاکہ منادہ مستغاث اور غیر مستغاث میں فرق ہو جائے. یا زیدہ کے آخر میں ہو ضمیر جو ساکن ہے یہ ذکر کیا ہے، اور اس کا ذکر کرنا یہ ضروری ہے. جب بھی منادہ پر الف استغاثہ داخل ہو تو آخر میں ہا ضمیر ساکن لانا یہ ضروری ہے. وَيُنْصَبُ، اور منادہ کو نصب دیا جائے گا ان کان مضافن، اگر منادہ مضاف ہو، جیسے یا عبداللہ، یا حرف ندا قائم مقام بعد ہو فعل عبداللہ منادہ مضاف، عبداللہ منادہ مضاف منصوب بفتح لفظاً مضاف، لفظ اللہ مفرد منصرف صحیح مضاف الیہ. او مشابہا للمضاف، یا منادہ مشابہ مضاف ہو، جیسے یا طالعا جبلاً. تو یہاں پر منادہ یہ مشابہ مضاف ہے، یا طالعا جبلاً. مشابہ مضاف کا مطلب ہے کہ جس طرح مضاف کے لیے مضاف الیہ کا ہونا ضروری ہے تو اسی طرح
یا طالعن جبلن، طالعن کے لیے بھی جبلن کا ہونا ضروری ہے، یعنی اسم کا ہونا ضروری ہے کہ اس کے بغیر طالعن کا معنی ہی تام نہیں ہوتا۔ اے پہاڑ پر چڑھنے والے، تو طالع چڑھنے والے کے لیے کوئی چیز ہوگی جس پر وہ چڑھے گا، سیڑھی وغیرہ، تو اس لیے یہاں پر اس کو مشابہ مضاف کہا کہ بغیر دوسرے اسم کے اس کا معنی تام نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرماتے وَيُنْصَبُ إِنْ كَانَ نَكِرَةً، اس کا عطف بھی مشابہاً اور مضافاً پر ہے، اور اسی طرح منادہ کو نصب دیا جائے گا اگر منادہ نکرۃ غیر معینۃ، نکرہ غیر معینہ ہو، نحو قول الاعمى، جیسے کہ نابینا آدمی کہے یا رجلا خذ بیدی، یا رجلا خذ بیدی۔ اب نابینا آدمی اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، وہ کہتا ہے یا رجلا خذ بیدی، تو یہ رجلا غیر نکرہ غیر معینہ ہوا، پتہ نہیں کہ کون مرد ہے یا اس کے سامنے یا عورت ہے، لیکن اس نے مطلقاً کہا یا رجلا خذ بیدی۔ تو یہاں پر یا حرف ندا قائم مقام بعد و فعل، رجلا منادہ نکرہ غیر معینہ منصوب بفتح لفظا، خذ بیدی جملہ مقصود بالندا لا محل لها من الاعراب، خذ فعل، انت ضمیر اس کے اندر فاعل، بیدی جار مجرور ظرف لغو متعلق بخذ فعل اس۔ وَإِنْ كَانَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ، مصنف علیہ رحمہ ایک فائدہ بتا رہے یہاں سے، اگر منادہ معرب باللام ہو، یعنی اس پر الف لام داخل ہو، یعنی ایسا نکرہ ہو منادہ کہ جس پر الف لام داخل ہو، قیل یا ایھا الرجل و یا ایتھا المرأة، تو اس صورت میں یا ایھا الرجل و یا ایتھا المرأة کہا جائے گا۔ یا حرف ندا اور منادہ یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو رہے تھے، جیسے کہ خلاصے میں نے بتایا یا الرجل بن رہا تھا، تو یا یہ بھی اعلی تعریف، الرجل میں الف لام بھی اعلی تعریف، دونوں ایک ساتھ جمع ہو رہے تھے، دو اعلی تعریف ایک ساتھ جمع ہونا یہ ممنوع ہے، تو اس لیے درمیان میں الرجل مذکر ہے، ایھا کو لانا ضروری ہے، ہم پڑھیں گے یا ایھا الرجل، اور اگر مؤنث ہو تو ایتھا لانا ضروری ہے، جیسے یا ایتھا المرأة۔ اب اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ تو یا حرف ندا قائم مقام بعد و فعل، اور یہ ایو اسی کو ہم پڑھیں گے منادہ مفرد معرفہ مبنی بر علامت رفع موصوف و یا کہ مبدل منہ و یا کہ مؤکد منہ، ہا برائے تنبیہ، الرجل صفتس و یا کہ بدلس و یا کہ تاکیدس مرفوع بضمہ لفظاً، یہ مؤکد تاکید یا مبدل منہ بدل یا موصوف صفت مل کر یہ مجموعہ منادہ بن گیا یا کے لیے، یا حرف ندا کے لیے جی۔ ویا ایتھا المرأة کی ترکیب بھی اسی طرح ہوگی۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہم نے منادہ کا اعراب پڑھا کہ منادہ کا اعراب 4 ہے۔ منادہ مفرد معرفہ مبنی بر علامت رفع ہوگا، یا منادہ مجرور بکسرہ لفظاً ہوگا، یا منادہ مبنی بر علامت نصب ہوگا، اور یا منادہ منصوب ہوگا۔ تو ان تینوں کی مثالیں ہم نے پڑھی، تو کل انشاءاللہ منادہ کے اعراب سے متعلق آپ حضرات سے میں پوچھوں گا کہ منادہ کے اعراب کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اور ہر ایک کی مثال بھی ذکر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔